علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ہمارے پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ میں۔ ناظرین، ایک نئے گیسٹ اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہیں، ہمارے صحت کے ڈپارٹمنٹ میں ان کی اہم خدمات ہیں۔ ناظرین، میں بات کر رہی ہوں مشیر برائے صحت وزیر اعلیٰ پنجاب جناب حنیف خان پتافی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ سر مشکور ہیں آپ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ اتنی بزی روٹین سے۔ سر جاننا چاہتے ہیں آپ کی سب سے پہلے ابتدائی زندگی کی طرف چلتے ہیں، ابتدائی زندگی کے بارے میں کیا بتائیں گے ہمیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا تعلق ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان سے ہے اور بیسیکلی میرے والد صاحب بزنس مین تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ والد صاحب کے ساتھ بزنس میں بھی ان کے ساتھ رہتا تھا، تو سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی میرا فیملی بیک گراؤنڈ تھا۔ میرے والد صاحب پچھلے کچھ 10-15 سال سے وہاں پہ ان کے کچھ چیریٹی کے کام تھے، لوگوں کی فلاح کے کام تھے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان ہے پنجاب کے آخری ڈسٹرکٹ ہے اور سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے۔ اس کو ایسا ہی ہے، جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں اس کو پسماندہ رکھا گیا، بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا گیا۔ وہاں پہ بڑے بڑے نام تھے جو وزارت اعلیٰ، گورنر پنجاب، صدر پاکستان، اسی طرح اگر پارٹی عہدوں کی بات کریں پارٹی میں بڑے بڑے عہدوں پہ اوپر، لیکن وہ میرا جو ڈسٹرکٹ ہے ڈیرہ غازی خان وہ سب سے پسماندہ تھا۔ میں نے اپنے وہ لوگوں کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، اور جب میں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، کیونکہ پہلے بیک گراؤنڈ کوئی نہیں تھا سیاسی، کسی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، تو پھر دوستوں کے مشورے کے ساتھ انڈیپینڈنٹ میں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، ڈیرہ غازی خان کی لوگوں کی محبتیں ہیں، میں ان کی محبتوں کا مقروض ہوں، اور میں بھی اب کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے حلقے کی لوگوں کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنے حلقے کے لوگوں کی محبتوں کا قرض چکانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حلقے کی۔ بے شک کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن خدمت خلق تو چل رہی تھی والد صاحب کی طرف سے، اور یہی وجہ تھی شاید جو لوگوں نے آپ کو آزاد امیدوار کے طور پر اتنا سپورٹ کیا، پریفر کیا۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہی تھی، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے وہاں پہ جو لوگوں کو محروم رکھا گیا، بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھا ڈیرہ غازی خان، لیکن وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی روڈ انفراسٹرکچر نہیں تھا، وہاں پہ سیوریج کے بہت زیادہ بنیادی جو سہولیات ہوتی ہیں، خاص طور لوگوں کو بنیادی سہولیات بھی حاصل نہیں تھی۔ تو میرا جو حلقہ ہے وہ ڈیرہ غازی خان سٹی کا حلقہ ہے، اور سٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے باخبر ہوتے ہیں، ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے، تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو پچھلے پرانے گھسے پٹے سیاستدان تھے ان کو ریجیکٹ کر کے وہ مجھے موقع دیا، اور گڈ لک ہمارے علاقے کی، تو ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے میرے ضلع سے سی ایم عثمان بزدار صاحب کا انتخاب کیا۔ بالکل سر، یہی جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ کا تعلق بھی ڈیرہ غازی خان سے ہے اور عثمان بزدار صاحب کا بھی وہیں سے تعلق ہے، تو اب ڈیولپمنٹ کے کیا کام ہو رہے ہیں وہاں؟ الحمدللہ پورے ساؤتھ پنجاب میں، صرف ڈیرہ غازی خان نہیں، پہلی دفعہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو 35% فنڈ الاٹ کیے گئے، ورنہ پہلے ساؤتھ پنجاب کو میکسیمم 15 سے 18% فنڈ ملتے تھے، وہ بھی پتہ چلتا تھا کہ جون کے آخر میں وہ فنڈ لیپس ہو کے یا تو اورنج لائن یا کسی اور فنڈ لیپس ہو جاتے تھے، لیکن پہلی دفعہ ہے کہ سی ایم عثمان بزدار صاحب نے ساؤتھ پنجاب کو 35% فنڈ فراہم کیے ہیں، اور ان کو رنگ فینس کر دیا گیا ہے کہ یہ فنڈز کسی اور جگہ شفٹ نہیں ہو سکتے۔ تو الحمدللہ ڈیولپمنٹ کے کافی وہاں پہ کام ہو رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ نہیں تھی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وہاں پہ آئی، وہاں پہ پی ایچ اے کو ایکٹیو کیا گیا، وہاں پہ کارپوریشن میونسپل کارپوریشن سے اس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن بنا دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ شہر میں اس وقت کئی میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ کارڈیالوجی ہاسپٹل، جو ہمارے ڈیرہ غازی خان کے لوگ تھے اگر وہ دل کے مرض میں مبتلا ہوتے تھے، کارڈک پیشنٹ، ان کو لاہور یا ملتان رخ کرنا پڑتا تھا، وہاں پہ کارڈیالوجی ہاسپٹل بن رہا ہے، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے۔ وہاں پہ ہماری ایک یونیورسٹی تھی غازی یونیورسٹی، لیکن وہاں پہ مستقل وی سی بھی تعینات نہیں تھا۔ الحمدللہ غازی یونیورسٹی کو 3 ارب سے زائد کے فنڈ فراہم کیے گئے ہیں، وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو بچیاں تھیں وہاں پہ، جو لڑکیاں تھیں،
وہ FSC تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھروں میں بیٹھ جاتی تھی, کو ایجوکیشن میں نہیں جاتی تھی. لیکن یہ بزدار صاحب کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو اس بجٹ میں ایک ویمن یونیورسٹی کا تحفہ بھی دیا ہے. اب ہماری وہ بچیاں جو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر نہیں رہی یا کو ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہتی تھی, وہ گھروں میں بیٹھ جاتی تھی. ویمن یونیورسٹی وہاں پہ بن رہی ہے. تو کئی ایسے میگا پروجیکٹ ہیں, روڈ انفراسٹرکچر بہت بہتر ہو رہا ہے, میونسپلٹی سروسز بہتر ہو رہی ہیں. اگر میں آؤں اپنے جو میرا پورٹ فولیو ہیلتھ کی طرف, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پہ ہم نے کارڈیالوجی ہاسپٹل بن رہا ہے بالکل. اور مجھے یاد ہے کہ 2018 میں ہمارا جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہاں پہ صرف 20 بیڈ کی گائنی تھی. Oh my God. جو پورا بلوچستان کو بھی کیٹر کرتا تھا, جو ڈیرہ غازی خان راجن پور کو بھی کیٹر کرتا تھا, صرف 20 بیڈ کی گائنی. الحمدللہ اس وقت 80 بیڈ تک گائنی کے سروسز کو بڑھا دیا گیا ہے. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ 4.5 بلین سے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل وہاں پہ بن رہا ہے. تو ہاسپٹل کو کافی ہم نے, جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا. اور خاص طور پہ ہمارے جو THQ ہاسپٹل وہاں پہ توسا شریف ہے, THQ کوٹ چھٹا ہے, اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. جتنے RHC ہیں ان کی ریویمپنگ کی گئی ہے, اور جتنے ہمارے وہاں پہ BHU ہیں ان کو 24/7 کر دیا گیا ہے. یہ میں آپ کو اپنے حلقے کے حد تک بتا رہا ہوں. اگر بات کروں میں پورے پنجاب کی ایز اے مشیر صحت, تو مجھے یاد ہے 2018 میں ہمارے BHU سے لے کے ٹیچنگ ہاسپٹل تک 50% ڈاکٹر کی سیٹ ویکنٹ تھی, خالی تھی. دور دراز علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھے. الحمدللہ 30,000 سے زائد PPSC کے تھرو ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ کی گئی ہے, پیرامیڈیکل سٹاف کی اپائنٹمنٹ کی گئی ہے. تو آج ہم انشاءاللہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دور دراز راجن پور کا BHU ہو یا کوئی دور دراز BHU, اس وقت ڈاکٹر کی اویلیبلٹی کو انشور کیا گیا ہے اور میڈیسن کی اویلیبلٹی کو انشور کیا گیا. اس سے سب سے بڑھ کے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا, تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی تبدیلی وہ ہیلتھ کارڈ کی شکل میں ہے. بالکل, ہم یہی آپ سے ابھی پوچھنا چاہ رہے تھے, ہیلتھ کارڈ ابھی تک لوگوں کو میسر نہیں ہوئے. ہیلتھ کارڈ جو ہے 2 ڈویژن سے اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے, ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور سہیوال ڈویژن. 100% آبادی. میں آپ کے میڈیا کے توسط سے لوگوں کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ اب آپ کا جو ID کارڈ ہے, جو آپ کا شناختی کارڈ ہے, وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. اس میں 7,20,000 روپے تک ایک فیملی کا فری پرائیویٹ, بہترین پرائیویٹ ہاسپٹل سے فری ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور 31 دسمبر تک انشاءاللہ اس کا دائرہ کار پورے پنجاب تک بڑھایا جا رہا ہے. 1 جنوری 2022 سے ہر پنجاب کا جو شہری ہے, وہ آپ ہیں یا میں ہوں, غریب بلا تفریق, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے, ان کا جو شناختی کارڈ ہوگا, ان کا ہیلتھ کارڈ ہوگا, اور وہ 7,20,000 تک اپنا فری علاج کروا سکتے ہیں. کیا بات ہے سر, اس کے لیے تو ہم آپ کو سلیوٹ پیش کریں گے کہ اتنا خوبصورت انیشیٹو لیا گیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. سر کیا سوچتے ہیں ڈیرہ غازی خان کو اتنا زیادہ نگلیکٹ کیوں کیا گیا؟ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو ڈیرہ غازی خان سے جتنے بھی سیاستدان تھے وہ پارٹی کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی تھے. بالکل, وہ کر سکتے تھے, کر بھی سکتے تھے, لیکن وہ جب جیت جائیں یا ہار جائیں وہ اسلام آباد یا لاہور ملتے تھے. حلقے کی طرح وہ پلٹ کے بھی نہیں آتے تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ اگر ان کے کوئی قریبی کسی کی فوتگی جو ہو جاتی تھی, تعزیت کے لیے 4 سال بعد ان کو ٹائم ملتا تھا. لیکن یہ اب ہم نے وہاں پہ چینج دیا ہے الحمدللہ. میں حلقے میں 2 دن, ہفتہ اور اتوار 2 دن میرے حلقے کے لیے مختص ہوتے ہیں. وہاں پہ ڈیرے پہ میں موجود ہوتا ہوں. جو لوگوں کے جائز مسائل ہیں وہ بھی حل ہو رہے ہیں. اور خاص طور جو میں نے آپ کو بتایا, اس دفعہ کے بجٹ میں ڈیرہ غازی خان کو 27 ارب روپے کا ایک پہلی دفعہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج. اس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے تھرو ڈیرہ غازی خان کو 27 ارب روپے کا پیکج ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو محرومیاں تھیں ان کا اب خاتمہ, جو وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے کہ جو علاقے ترقی میں پیچھے رہ گئے ان کو ہم نے برابر لے کے آنا ہے. تو الحمدللہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے تھرو صرف ڈیرہ غازی خان ہی, پورے پنجاب کے ڈسٹرکٹ کو اس طرح کے ڈیولپمنٹ پیکج دیے گئے ہیں. اور آپ کو انشاءاللہ وہ سارے جو پیکج ہیں اس پر ٹینڈرنگ پروسیس میں ہیں, اور انشاءاللہ ستمبر اینڈ سے ان کے اوپر تیزی سے کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. سر آپ سے پوچھوں گی کہ ڈیرہ غازی خان سے آپ کا تعلق ہے, جیسا آپ نے خود بتایا لوگ جب وزارت میں آ جاتے ہیں یا بڑے عہدوں پر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں نہیں ملتے. آپ نے بتایا میں 2 دن وہاں اویلیبل ہوتا ہوں. تو
2 दिन ही क्या सिर्फ फैमिली को भी टाइम देते हैं? फैमिली मेरी यही मेरे साथ होती है लाहौर में, तो लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हल्के के लिए ये 2 दिन मेरे मुख्तस हैं फ़ोन के ऊपर। बाकी मैं 100% मुझे पता होता है कि हल्के में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पीछे मेरे कारकुन भी मौजूद होते हैं, जो लोगों के जायज़ मसाइल हैं उनके डोर स्टेप पे हल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा है कि ये इतनी बड़ी तब्दीली है। वहाँ पे मैंने एक इंसाफ पब्लिक सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है, ज़िला इंसाफ पब्लिक सेक्रेटेरिएट, जिसमें लोगों को मुलाकात के लिए किसी से टाइम नहीं लेना पड़ता। हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले होते हैं, लोग आके अपने मसाइल बयान करते हैं, जो भी उनके जायज़ मसाइल होते हैं हम कोशिश करते हैं उनको तरजीही बुनियाद पर हल करने के लिए। सर क्या सोचते थे? सियासत में तो आना नहीं चाहते थे, तो बनना क्या चाहते थे आखिर? देखिए, जिस तरह मैंने पहले बताया मेरे वाले साहब बिजनेसमैन थे। हाँ। तो मुझे याद है कि मैं वो क्लास 6 में था, तो जिस तरह पहला दिन होता है ना, टीचर पूछ रहे होते हैं कि बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है। बिल्कुल। तो किसी ने कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा मैंने इंजीनियर बनना है। तो मैं वो वैध स्टूडेंट था, मैंने कहा मैंने बिजनेसमैन बनना है। तो आखिर में फिर मुझे सर ने खड़ा कि आप बिजनेसमैन ही क्यों बनोगे? कि मेरे वाले साहब मेरे आइडियल हैं। हाँ। तो वो बिजनेसमैन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जनूबी पंजाब के इस वक्त बड़े बिजनेसमैन में हमारा शुमार होता है। तो हमने, क्योंकि डेरा गाजी खान ने हमें इज़्ज़त दी, हमने अपने बिज़नेस का स्टार्ट डेरा गाजी खान से किया था। तो हमने जो चैरिटी के काम हैं वो हमने डेरा गाजी खान अपने हलके से स्टार्ट किए। तो इस वक्त हमारे हलके में काफ़ी हद तक हमने वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगवाए हुए हैं, वहाँ पे लंगर खाने भी चल रहे हैं, वहाँ पे हमने हर यूनियन कौंसल में फ्री डिस्पेंसरीज बनाई हुई हैं जिसमें MBBS डॉक्टर है। हाँ। तो बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि मामलात मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। मैं मौजूद होता हूँ, जो भी लोगों के जायज़ मसाइल होते हैं उनके हल के लिए मैं 24 घंटे हल्के में मौजूद होता हूँ। जी। बचपन की कोई एक याद जो आज भी दिल में दिमाग में ताज़ा है? बचपन में जिस तरह बच्चे शरारती होते हैं, तो मेरी ज़्यादातर जो दोस्ती होती थी वो भाइयों के साथ ही। हम 4 भाई हैं, तो भाइयों के साथ रह के, तो जो मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर शफीक साहब, तो उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा लर्न भी उनसे किया है कि किस तरह बिज़नेस को टाइम देना है। और मैं समझता हूँ कि सियासत में भी अगर मेरे वो उस्ताद हैं, क्योंकि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ। लेकिन माशाल्लाह उनका विजन, उनके साथ मैं ज़्यादातर अटैच रहा हूँ। तो आज तक भी मैं गाइडेंस अपने वो भाई से, तो वाले साहब मेरे फौत हो गए हैं, तो मेरे जो बड़े भाई डॉक्टर शफीक साहब हैं उनकी वो गाइडेंस मेरे साथ रहती है। तो बचपन में शरारतें भी, बड़ी लड़ाइयाँ भी होती थी भाइयों में। तो मैं समझता हूँ कि वो जो मेरे भाई हैं डॉक्टर शफीक साहब, हाँ। वो मेरे मौसन भी हैं और मैं उनसे गाइडलाइन भी लेता हूँ। जी। हनीफ खान पताफी साहब क्या बचपन में शरारतें भी करते थे? कोई एक शरारत का वाकया जो याद हो आपको? जी, ऐसी कई शरारतें हैं। हाँ। तो ख़ास तौर पे क्लास में मुझे याद है कि मेरे ख्याल 9th क्लास में थे, तो उस वक्त थी कोई ऐसी कोई बात, मैंने अब मैं मीडिया में डायरेक्ट नहीं कर सकता। सर ने कहा जनाब आप ये कौन सी लाइन है? अच्छा। मैंने कहा जनाब ये हमारी अपनी एक पर्सनल लाइन है। कहा आप तो खड़े हो जाना, इसको तो सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी ना। सही। सर कॉलेज लाइफ में आप कैसे थे? जी, कॉलेज लाइफ में मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है डेरा गाजी खान से, FA मैंने वहाँ से की है, और इसके अलावा BA मैंने की थी डेरा गाजी खान में। पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का कैंपस वहीं डेरा गाजी खान होता था। क्योंकि मैंने बिज़नेस में ही जाना था, तो BA इन इकनॉमिक्स मैंने वहीं डेरा गाजी खान से की थी। तो मैं शुरू से ही वाले साहब के साथ बिज़नेस में ज़्यादा अटैच था। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वाले साहब ने हमें जो लेसन दिया है दियानतदारी का, ईमानदारी का, तो मैं समझता हूँ कि डेरा गाजी खान में कई लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन वो वाले साहब का वो लेसन, वो सबक हमें याद है आज भी। वो इसी दियानतदारी की वजह से मैं समझता हूँ आज हमारा जो वो ग्रुप है बिज़नेस में, वो जनूबी पंजाब का नंबर 1 ग्रुप है। बिल्कुल, नो डाउट। सर उस्मान बुज़दार साहब के साथ आप रहते हैं और इतने करीब हैं उनके बारे में कुछ बताएं। जो लोग उनके बारे में ख़्याल रखते हैं, क्या वो सही है? देखें, उस्मान बुज़दार साहब बड़े हम्बल हैं, उनका ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से। मैं तो समझता हूँ कि वो पंजाब की खुशकिस्मती है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बने हैं। जब ये 5 साल कंप्लीट करेंगे, ये तारीख़ में लिखा जाएगा, आप इस बात मेरी नोट कर लें कि वो पंजाब के सबसे कामयाब तरीन वज़ीर आला होंगे इंशाअल्लाह। उनकी लीडरशिप में एक तो वो हम्बल बड़े हैं, उनका हमारे 300 से प्लस जितने भी MPAs हैं, पार्टी के 200 प्लस PTI के MPA, हर MPA से उनका रब्ता रहता है। हाँ। पहले होता था कि MPA को वज़ीर आला से टाइम लेने के लिए 6-6 महीने का टाइम लेना पड़ता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो
عثمان بزار نے وزٹ نہ کیا ہو، وہ ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے وہاں سے ان کے پارلیمنٹیرین سے ملاقات کی، ان کے مسائل کا پتہ کرتے ہیں. اسی سلسلے میں ان کا یہ ویژن تھا کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج بنائے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ مطمئن ہیں، اور پورا پنجاب صرف اس وقت ہمیں 2 ایشوز ہیں، وہ ہے ایک مہنگائی ہے اور ایک بے روزگاری ہے. اس کے اوپر بھی آلریڈی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. سر یہی ابھی پوچھنا چاہ رہے تھے، مہنگائی تو چلیں ہر غریب بندہ اس سے پریشان ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نوکریاں پرووائڈ کریں گے، لیکن ابھی تک کوئی بظاہر ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر میں اپنے صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو پہلی دفعہ ہے کہ میرٹ پہ لوگوں کو جابز ملی ہے. پہلے ہوتی تھیں کہ ریفرنس بیس پہ ملتی تھیں. 30,000 سے زائد ڈاکٹر کو پی پی ایس سی کے تھرو اپائنٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 50,000 سے زائد پیرامیڈیکل سٹاف، وہ بھی کوشش کی گئی این ٹی ایس کے تھرو یا پی پی ایس سی کے تھرو سلیکشن کی جائے. تو بالکل ابھی تک مسائل ہیں کافی حد تک. جب ہم حلقے میں جاتے ہیں تو یہ ہمیں 2 زیادہ تر مسائل کا جو لوگ اپنے لے کے آتے ہیں، ان میں بے روزگاری کا ہے، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو 760 ارب روپے کا پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ پیکج آیا ہے، تو اس سے کئی بزنس کھلیں گے، کئی کاروبار کھلیں گے، اور جب یہ ڈیولپمنٹ شروع ہوگی لوگوں کو نوکریاں پرووائڈ ہوں گی تو انشاءاللہ بے روزگاری میں کافی حد تک کمی آئے گی. جو آپ نے بات کی مہنگائی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل فنامنا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آئل کی پرائسز ہوگی یا گھی کی پرائسز ہوگی، وہ انٹرنیشنلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آج ہمارا کسان خوشحال ہے. اگر ہمارے اس وقت گندم کا ریٹ بڑھا ہے لیکن کسان ہمارا خوشحال ہے. آپ دیکھیں پچھلے دور میں جو گندم کا ریٹ تھا 1200 روپے تھا، اب جو گورنمنٹ نے 1800 روپے اس کو گندم سے ایک دانہ گندم کا پرچیز کیا ہے. تو ہمارا کسان اس وقت خوشحال ہے. لیکن جو سیلری پرسن ہے وہ اس کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے کہ جو نادرا سے اس کا ڈیٹا لیا گیا ہے کہ جو لوگ جن کی سیلری 20% یا 25، جس کی سیلری 20,000 یا 25,000 سے کم ہے، ان کے لیے کوئی راشن کارڈ کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ تقریباً دسمبر اینڈ تک وہ لانچ کر رہے ہیں. جو ہمارے لوگ ہیں جو غریب یا کمزور لوگ ہیں ان کے لیے ایک راشن کارڈ آ رہا ہے. زبردست. جی ناظرین، وقت ہوتا ہے بریک کا. بریک کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.